بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرہ میں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ زینب کے ساتھ آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی واقعات ہوئے یعنی خیبر سے لوٹنے میں۔ ایک تو یہ کہ ایسے شخص کا جو کہ آپ کے ساتھ آ کے ملے جو حدیث کے سب سے زیادہ راوی ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ آپ سے 7 ہجری میں ملے اور لیکن ان سے زیادہ حدیثیں اور کسی نے نہیں بیان کی، اور یہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور صرف 3 سال آپ کے ساتھ رہے، لیکن سب سے زیادہ حدیث جو ہیں مروی کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ یمن سے آئے تھے، دوسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ابو ہریرہ الدوسی ان کا نام تھا۔ خیبر میں آپ موجود تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ کے ملے تھے، اور خیبر کی بوٹی میں سے ان کو ایک کثیر حصہ ملا تھا باوجود اس کے کہ انہوں نے انگلی بھی نہ اٹھائی تھی۔ تو کچھ فکر پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں خیبر کی جنگ سے پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گدھے کا گوشت حرام ہوا، منع ہوا کہ نہیں کھایا جا سکتا۔ دوسرا زواج متع حرام ہوا، یعنی کسی سے چند ماہ کے لیے نکاح کر لینا اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے کے کہیں اور شادی کر لینا، یہ زواج متع جو تھا وہ حرام ہوا۔ اور ربیع الفضل حرام ہوئی۔ وہ کیسے؟ یہ کہ کسی خاص چیزوں پر پیسہ لگانا، اور یعنی وہ اگر وہ بہت سپیریئر کوالٹی ہے تو سپیریئر کوالٹی لینے کے لیے انفیریئر کوالٹی پہ پیسہ لگانا۔ تو یہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک خاص کھجور خیبر کی جو تھی، بڑی لگژری ڈیٹس تھیں، وہ لا کے دیں، کوالٹی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا سب کھجور خیبر کی ایسی ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ ہے جو ہم بہت مہنگی خریدتے ہیں، یعنی 3 گنا دوسری کھجور دے کے تو تب یہ تھوڑی سی ہمیں کھجور ملتی ہے۔ تو آپ نے اس کو منع کر دیا، یعنی ایکسچینج اگر کر رہے ہو تو دونوں کی کوانٹٹی برابر ہو، یہ نہیں کہ 3 کلو انفیریئر دے کر 1 کلو سپیریئر لے لو۔ یہی کرنسی میں بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی روپیہ 200 اور $200 یہ برابر نہیں ہیں۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر مزارع حلال ہوا، یعنی کاروباری پارٹنرشپ۔ وہ پارٹنرشپ کیسی کہ تم کام کرو اور نفع ہم آدھا آدھا کر لیں گے، یا جو بھی پرسنٹیج طے ہو۔ مثال کے طور پہ زمین میری ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے اس پر اگانے کا یا کام کرنے کا یا بیج لگانے کا، تو میں کسی کو دے دیتی ہوں کہ یہ تم زمین میری پڑی ہوئی ہے، اس پہ کام کر لو، اور نفع جو ہوگا وہ ہم یا آدھا کر لیں گے یا جو بھی پرسنٹیج رکھی جائے وہ کر لیں۔ اس میں پروفٹ اور لاس شیئر کیا جاتا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو پروفٹ ہے وہ امید کے مطابق نہ ہو، نقصان بھی ہو جائے، تو پھر دونوں پارٹیز جو نقصان ہے وہ برداشت کرتی ہیں، اس لیے یہ حلال ہے۔ لیکن انٹرسٹ جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ رسک فری ہے، اس میں نفع نقصان کا کسی قسم کا کوئی بھی وہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج امریکہ میں 400 امریکی صرف کنٹرول کریں 65% پاپولیشن کو۔ 400 فیملیز جو کہ امیر ترین ہیں وہ 65% پاپولیشن کو کنٹرول کر رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ یہ تھیں کہ کیونکہ اب قریش کی طرف سے امن ہو گیا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی اور 10 سالوں میں، اور سکون ہو گیا تھا، تو اب آپ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے مختلف ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو خطوط لکھے، اور ایک خط جو آپ نے لکھا وہ نجاشی کو لکھا، اسلام کی دعوت دی کہ اسلم تسلم، اور نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ کب، اکثر کا خیال یہ ہے کہ آپ کے خط کے بعد کیا، کیونکہ خط بہت نرم تھا۔ نجاشی اس کا ٹائٹل تھا، اس کا نام اصحمہ تھا، نجاشی کا اپنا نام اصحمہ تھا، تو بلکہ اس نے یہ بھی کیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ 60 لوگ
تحفے تحائف دے کر آپ کے ساتھ آپ کے پاس بھیجے، مگر یہ سب پہنچ نہ سکے کیونکہ یہ سب ڈوب کے مر گئے تھے۔ بہرحال نجاشی کہتے ہیں کہ پہلے ہی سے ہی اس کا دل کافی نرم تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خط گیا ہو تو اسلام لے آیا ہو۔ 9 ہجری میں نجاشی کی موت ہوئی تھی، تو آپ نے اسی صبح کہا تھا کہ تمہارا بھائی حبشہ میں انتقال کر گیا ہے، تو صرف اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ آپ نے جنازہ علی الغیب پڑھی گئی، یعنی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی، نجاشی کے لیے آپ نے پڑھی تھی۔ تو اس کے بعد دوسرا اہم خط جو تھا وہ روم کے ایمپرر کی طرف آپ نے بھیجا تھا، اور یہ پورا کا پورا خط بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہ ایمپرر کون تھا؟ اس کا نام ہیراکلیوس تھا، اور یہ 610 سے لے کر 641 CE تک بادشاہ رہا، اور یہ بہت اہم بادشاہ تھا۔ اس نے پرشینز کو، یعنی جیسے آج بھی ہمارے ہاں طاقتیں ہیں، اس زمانے میں بھی طاقتیں تھیں، اور 2 بڑی طاقتیں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی، تو ان دونوں میں جنگیں لگی رہتی تھیں۔ تو اس نے کئی دفعہ پرشین امپائر کو بہت دفعہ شکست دی تھی اور فتوحات حاصل کی تھیں، یہاں تک کہ یہ خیال کہ روم ختم ہو جائے گا، مگر قرآن نے روم کی فتح کا ذکر کیا تو آخر کار یہ جیت گیا اور اپنا پورا علاقہ حاصل کر لیا۔ اصفہان، ٹیسیفون جس کو کہتے ہیں، آج بھی محلات موجود ہیں۔ خسرو کی زندگی بچانے خود اپنے بھاگ گیا تھا، یعنی پرشین امپائر والا، اور بہت تکلیف دہ موت تھی، اس کو اپنے بیٹے نے مار دیا تھا۔ تو یہاں پہ یہی دیکھتے ہیں کہ رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ ہیراکلیوس کہلاتا تھا، اور یہ وہاں کا ایمپرر تھا۔ اور رومن اور پرشینز میں جو جنگیں رہتی تھیں، اکثر کبھی پرشینز جیت جاتے تھے اور کبھی رومنز، لیکن ایک دفعہ جو پرشینز جیتے تھے تو روم کو بہت بری شکست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان بھی جو تھے ان کو اچھا، یعنی دل اداس تھا، کیونکہ رومنز کرسچنز تھے، اہل کتاب تھے، لیکن پرشینز جو تھے وہ پرشت تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ لیکن پھر قرآن نے کہا تھا غلبت روم کے، ایک دن غالب آ جائے گا، تو پھر رومن امپائر کا جو یہ بادشاہ تھا اس نے ان کو شکست دی اور یہ غالب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا بصرہ کے گورنر کو۔ یہ بصرہ آج کا بصرہ نہیں ہے، یہ آج کا بصرہ نہیں ہے، یہ بصرہ تو مسلمانوں نے بنایا تھا جب انہوں نے عراق فتح کیا تھا۔ بصرہ یا بوزرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی زیڈ سے بھی ہے، BOZRAH بوزرہ یا BOSRA بصرہ۔ تو یہ فلسطین کے قریب تھا، آج بھی موجود ہے، اور کافی اہم رہا مسلمانوں کے یعنی یہ بھی سلطنت میں۔ سلطنت عثمانیہ کے دوران یہ غیر اہم ہو گیا تھا۔ آج بھی ورلڈ ہیریٹیج ہے، قلعے دیکھے جا سکتے ہیں، آپ گوگل کریں، بہت اچھی اس میں سے یعنی آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ اس کی لمبی ہسٹری ہے، میں پہلے بتا چکی ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن اتفاق جب آپ نے خط بھیجا تو اتفاق ایسا تھا کہ ہیراکلیوس یروشلم میں موجود تھا، وہ خط اس نے پڑھا، اور پھر ایسا اتفاق اور بھی تھا کہ ابو سفیان اپنے کاروبار کے لیے بصرہ میں موجود تھا، لہٰذا ہیراکلیوس نے ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں کو بلایا اپنے محل میں، اور جو سوال و جواب تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے۔ ہیراکلیوس نے سوال کیا کہ تم میں سے کون رشتے کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، میں ہوں، میں بنو امیہ سے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں۔ یعنی یہ قریش ہی، ایک تو قریش ٹرائب تھی نا، اور اس کے بعد وہ سب ٹرائبس تھیں، ایک بنو امیہ تھی اور ایک بنو ہاشم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے پھر اس نے کہا کہ اچھا تم میرے سامنے بیٹھو۔ اب یہ یہاں سے ہیراکلیوس کی عقل مندی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کافر ہیں، اس لیے اس کو یہ پتہ تھا کہ صحیح معلومات اس سے کس طرح سے حاصل ہونی ہے، لہٰذا اس نے ایسا کیا کہ ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور باقی اس کے تمام ساتھیوں کو اس کے پیچھے بٹھایا، اور ان سے یہ کہا کہ میں ابو سفیان سے سوال کروں گا، اور ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے اشارہ کر دینا، اور لہٰذا ابو سفیان سچ بولنے پر
मजबूर हो गया। हिरैकुलस ने उससे पूछा, इस शख्स का ख़ानदानी मुकाम क्या है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसने कहा कि वो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने हिरैकुलस ने पूछा कि क्या किसी ने इससे पहले तुम्हारी सोसाइटी में पैगंबर होने का दावा किया है? इसने कहा, जवाब दिया, नहीं, ये पहला है। हमें इससे पहले पैगंबर कौन होता है कुछ नहीं पता था, नबी कौन होता है कुछ नहीं पता था, किताब क्या होती है हमें कुछ नहीं पता था। तो हिरैकुलस ने इसे फिर सवाल किया कि क्या इसके आबा व अजदाद बादशाह थे? इसने जवाब दिया, नहीं। उसका फिर सवाल था कि क्या इसको अमीर फॉलो कर रहे हैं या गरीब फॉलो कर रहे हैं? इसका जवाब था, गरीब उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर हिरैकुलस का सवाल था, क्या वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो इसका जवाब था कि बढ़ रहे हैं। फिर हिरैकुलस का सवाल था, ये जो ईमान ला रहे हैं कुछ अर्से बाद क्या ईमान छोड़ देते हैं, वापस अपने दीन की तरफ चले जाते हैं या कायम रहते हैं? जवाब था, कायम रहते हैं। फिर उसने सवाल किया, क्या तुमने कभी इसको झूठ बोलते सुना है? जवाब था, नहीं, वो हमेशा सच बोलते रहे हैं। फिर सवाल था कि क्या उसने कभी वादा भी तोड़ा है? उसने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त हमारी उसके साथ एक ट्रीटी है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है। यानी अबू सुफियान ख़ुद कहता है कि मैं सिर्फ़ इतनी सी बात उनके ख़िलाफ़ कर सकता था। हिरैकुलस ने फिर सवाल किया, क्या तुम्हारी कभी कोई जंग भी हुई है उनके साथ? हाँ, हुई है। तो उसने सवाल किया, अंजाम क्या हुआ? तो जवाब हुआ कि कभी वो जीत गए, कभी हम जीत गए। हिरैकुलस का सवाल था, वो तुम्हें क्या करने का हुक्म देते हैं? तो इसका जवाब था, वो हमें एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देता है और मना करता है कि किसी और की इबादत ना करो, और उसकी इबादत ना करो जो हमारे आबा व अजदाद करते थे। और उसने हुक्म दिया है सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत का, सच बोलने का और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का। तो फिर हिरैकुलस ने उसको जवाब दिया और कहा कि मैंने उसकी फ़ैमिली के बारे में सबसे पूछा तो तुमने कहा कि वो बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। तो सारे पैगंबर हमेशा बेहतरीन ख़ानदान से होते हैं। फिर सवाल किया कि क्या किसी ने भी बात क्लेम किया पैगंबर होना? तुमने कहा नहीं। अगर हाँ होता तो मैं समझता कि ये एक आम ट्रेंड है जो चल रहा है और उसी को ये भी फॉलो करें। और फिर ये कि इसके आबा व अजदाद बादशाह हैं, तो अगर जवाब हाँ में होता तो शायद ये अपनी बादशाहत वापस लेने के लिए कर रहे होते। फिर मैंने पूछा कि क्या कभी इसने झूठ बोला है? तुमने कहा नहीं। अगर किसी ने सोने चांदी के लिए झूठ नहीं बोला तो फिर अल्लाह के लिए कैसे झूठ बोल सकता है? यानी यहाँ से नज़र आ रहा है कि काफिर की भी अक्लमंदी हमें कि किस कदर अक्लमंदी से वो ये तमाम सवाल कर रहा है। फिर इसने पूछा कि कौन ईमान ला रहा है, गरीब या अमीर? तो तुमने कहा गरीब। तो हमेशा ऐसा ही हुआ है कि गरीब ईमान लाते हैं और अमीर के लिए सच कबूल करना मुश्किल होता है। अमूमन अमीर को बहुत कुछ छोड़ना होता है, जबकि गरीब को कुछ छोड़ना नहीं होता, जो आज भी एक हकीकत है कि अगर अमीर के लिए जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए यानी बहुत कुछ छोड़ना है अगर उन्हें वाकई ही में दीन के ऊपर और अल्लाह के अहकामात पे अमल करना है। लेकिन गरीब की ज़िंदगी बहुत सादा होती है, उसकी इतनी ख्वाहिशात नहीं होती, उसकी दुनिया इतनी वसी नहीं होती, तो उसके लिए अपनी कुछ आदात को छोड़ना आसान होता है। फिर मैंने तुमसे पूछा था कि लोग बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो तुमने कहा बढ़ रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है कि अगर दीन हक होता है तो वो बढ़ता चला जाता है। फिर मैंने पूछा कि क्या कोई छोड़ कर भी जाता है, तो तुमने कहा नहीं। तो बात यही होती है कि अगर ईमान दिल में आ जाए तो फिर छोड़ा नहीं जाता। सच्चे दीन की यही निशानी है। फिर मैंने पूछा कि क्या उसने कोई धोखा भी दिया है? तुमने कहा नहीं। तो पैगंबर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने पूछा कि क्या हुक्म देता है? तुमने कहा रिश्तेदारों को निभाने का, सच बोलने का, हुकूक अदा करने का। तो ये सब एक पैगंबर की निशानियां हैं। और फिर उसने ये कहा कि अगर जो कुछ तुमने कहा है अगर सच है तो यह बहुत जल्द इस जगह पर भी कंट्रोल हासिल कर लेगा जो मेरे पाँव के नीचे है। और हमें पता था
کہ اللہ اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے گا، مگر مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم لوگوں میں سے آئے گا، یعنی عربوں میں سے آیا تھا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر، کیونکہ ان کی کتابیں تھیں، یہ کرسچنز تھے، کرسچنز اور یہود کی کتابوں میں آخری پیغمبر کے آنے کی تمام نشانیاں بھی دی گئی تھیں، اور کہا بھی گیا تھا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بات یہ تھی کہ یہ سب جانتے تھے کہ پیغمبر نے آنا ہے، یہود بھی جانتے تھے، لیکن اس نے یہ کہا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ یہ کافی پڑھے لکھے ہیں اور بلند رتبے والے ہیں، لہٰذا اگر کوئی پیغمبر آیا گا تو ان میں سے آئے گا۔ تو اس کو یہ توقع تھی کہ یہود میں سے آئے گا، لیکن عربوں میں سے نہیں آئے گا۔ پھر اس نے اپنا خط جو نکلوا کے پڑھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا وہ اس نے پڑھا، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اسلم تسلم، ننگے اسلام لے آؤ اور تسلیم کر لو، اگر انکار کیا تو تمام لوگوں کا گناہ تم پر ہوگا، جو کہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ہے۔ جب اس نے خط پڑھا تو کورٹ میں شور مچ گیا، اور ان کو سب کو محل کو چھوڑنے کا کہہ دیا اس نے، اور اس نے یہ کیا کہ سب اپنے عمرا کو اور اپنے کورٹ کے ممبرز کو سب کو بلایا اور بلا کے خط پڑھا۔ جب اس نے خط پڑھا تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی اس کے وزراء تھے یا جو اہل دانش تھے یا جو اونچے اونچے رتبے کے لوگ تھے، انہوں نے اس بات پہ شور مچا دیا۔ تو اس نے ان سب سے کہا کہ باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہا کہ محل کو خالی کر دو، اور پھر اس نے کہا کہ یہ ابو سفیان کا کہنے کا کہا۔ ابو سفیان کو جب یہ کہا گیا کہ محل خالی کر دو تو اس نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ ابن ابی قبصہ یعنی یہ تنزیہ بلاتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابن ابی قبصہ کا معاملہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ روم کا بادشاہ بھی اس سے ڈر رہا ہے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے احساس ہو گیا کہ اسلام غالب آئے گا، اور یہی وہ پہلا موقع تھا کہ اسلام میرے دل میں داخل ہوا۔ اگرچہ 20 سال بعد اس بات کا احساس ہوا، لیکن کہاں روم کے محل میں ابو سفیان کے دل میں اسلام آیا، اور اسلام لایا ابو سفیان، لیکن بہت آخر میں، یعنی یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لایا تھا۔ تو بخاری میں کوئی ایک قصہ جو بیان ہوا ہے، لیکن کچھ قصہ بخاری میں ہے اور کچھ اس میں نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ایک عرب جو تنوخ ایک جگہ تھی وہاں سے تھا، اور روم کے سیزر کے پاس یعنی روم کے سیزر نے اس کے پاس ایک جاسوس بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور 3 چیزیں دیکھنا، یعنی کہ روم کے سیزر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جاسوس بھیجا اور کہا کہ جب تم وہاں جاؤ تو 3 چیزیں دیکھنا، کہ کیا وہ اپنے خطوط کا ذکر کرتے ہیں، کیا وہ رات کا ذکر کرتے ہیں جب میرا خط ملے گا ان کو، اور یہ دیکھنا کہ اس کی کمر پر تمہیں کوئی آثار نظر آتے ہیں یا نہیں۔ یہ تنوخی، جس کا میں نے آپ کو کہا کہ یہ تنوخی تھا جس کو بھیجا تھا اس نے، تنوخی نے خط دیا لیکن آپ نے کھولا نہیں، اور مگر تنوخی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط کسریٰ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کہ میں نے اپنا خط کسریٰ کو بھیجا، مگر اس نے پھاڑ دیا، اس لیے اللہ اس کی بادشاہت کو پھاڑ دے گا، اور میں نے خط روم کے سیزر کو بھیجا، اس نے اس کی حفاظت کی تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے خط پڑھا تو کہا کہ تمہارا بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارا اللہ اس جنت کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس جنت کی بات کرتا ہے جو زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو سوال، اگر جنت اتنی بڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہوگی تمہارے دین کے مطابق؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، تو پھر رات کہاں جاتی ہے جب دن آ جاتا ہے؟ تو تنوخی نے کہا کہ 2 باتیں چیک ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کی بات ذکر کر دیا اور رات کا بھی ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اب آپ کی بیگ کیسے دیکھتا؟ تو اس نے تنوخی نے کہا کہ اے محمد، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو،
اور اپنی قمیض اٹھائی اور کہا دیکھو اور جاؤ اپنے حاکم کو بتا دو جو تم نے دیکھا ہے کہ تینوں سائنس جو اس نے کہہ کے بھیجے تھے وہ اس نے دیکھ لیے۔ مگر یہ تمام باتیں آپ کو ویسٹ کی کتابوں میں نہیں آئیں گی، صرف یہ آپ کو اسلامک جو ہسٹری ہے اس میں ملیں گے یا سیرہ کی کتابوں میں ملیں گے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کو اسلامک ہسٹری میں ملیں گی۔ بہرحال یہ وہ تمام باتیں تھیں جو کہ روم کے بادشاہ کو خط لکھا آپ نے۔ اب آگے جب پرشین امپائر کے اس کو لکھے گا خسرو پرویز کو، تو اس کے بارے میں اس نے کیا کیا اور کیا جواب دیا اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی سیرہ کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا رب ہمیں دین دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، اور ہم سے راضی رہنا اور ہماری اور نسلوں سے راضی رہنا، اور ہماری نسلوں میں کوئی بھی کفر کا دین سے انکار کرنے والا نہ ہو، کافر نہ ہو، مرتد نہ ہو، ہماری نسلیں بھی تیرے دین کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور علماء حق اٹھانا ہماری نسلوں سے، وہ لوگ اٹھانا جن سے تو راضی ہوگا اور جو تیری رضا سے راضی ہوں گے۔ یا رب ہماری نسلوں سے بہترین امت اٹھانا جو حق دین کی دعوت دے گی اور اپنے تیرے دین کی طرف بلائے گی، اور خود بھی باعمل مسلمان ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔